بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سن رہا تھا ایک کلپ، ایک علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے، تو انہوں نے جو بات قرآن حدیث کی روشنی میں بیان فرمائی ہے، قرآن سے حوالہ دیا ہے، ذرا وہ بات یہ سنیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں اور یہ قبروں والے سنتے ہیں، اور خدا کے بندو تم قرآن سر پہ رکھ کے کہتے ہو یہ سنتے ہیں۔ اشاعت التوحید قرآن کھول کے کہتی ہے یہ نہیں سنتے۔ اب مرضی تیری ہے، تو بند قرآن کو مانتا ہے یا کھلے قرآن کو مانتا ہے۔ اب میں تجھے کیا کہوں، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند۔ علامہ صاحب نے یہ جو بات کی ہے، آپ نے سماعت فرمائی ہے، اور اس کا حوالہ بھی قرآن پاک سے دیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت ہو، کوئی بھی مضمون ہو، کسی ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، جب تک آپ اس کا سیاق سباق نہیں پڑھیں گے، مسئلہ اس وقت تک کلیئر نہیں ہوگا۔ علامہ صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے قرآن کی آیت کوٹ کی ہے، اور قرآن کی آیت کا آخری ایک حصہ بیان کیا ہے۔ وہ حصہ بیان کر کے علامہ صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو قبر والے ہیں یہ کسی بات کو نہیں سنتے، کہ قبر والے جو ہے نہیں سنتے، اور انہوں نے جو حوالہ دیا ہے قرآن کی روشنی میں وہ سورہ فاتر ہے، آیت نمبر ہے یہ 22۔ انہوں نے جو حصہ پڑھا ہے وہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ آپ نہیں سناتے جو قبر میں ہیں۔ انہوں نے یہ جو بات کی ہے یہ تو بالکل درست کی ہے، لیکن اس سے جو مراد لیا ہے وہ حضرت صاحب نے غلط مراد لیا ہے، کیونکہ قرآن کا یہ اصول ہے جب تک سیاق سباق نہیں پڑھیں گے اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ علامہ صاحب نے یہ جو بات کی ہے ان کی بات کا رد میں اسی آیت سے کروں گا کہ جو آیت علامہ صاحب نے سورہ فاتر آیت نمبر 22 جو علامہ صاحب نے پڑھی ہے، اسی آیت سے ان کی اس بات کا میں رد کر دیتا ہوں۔ کاش کہ یہ پوری آیت علامہ صاحب نے پڑھی ہوتی اور پیچھے سے بھی کچھ آیتیں ملائی ہوتی، علامہ صاحب کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ خطاب کیسے فرما رہا ہے، یہاں مسئلہ کیا چل رہا ہے، یہاں کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، جو نہیں سنتے اس سے مراد کون لوگ ہیں۔ اب دیکھیں، اب یہ جو آیت سامنے بھی آپ پڑھ رہے ہیں، میں ایک بار پڑھ بھی دیتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ اہل علم جو ہے اس کا فیصلہ خود کر دیں گے یہاں کون لوگ مراد ہیں، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا بیان کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہ آیت جو ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما يستوي الاحياء ولا الاموات، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں برابر ہو سکتے زندہ اور مردہ۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی آیت کے اندر، آیت نمبر یہی 22 ہے سورہ فاتر کی جو علامہ صاحب نے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے سنا دیتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ ان قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب مفہوم یہ ہے، آپ تھوڑا سا پیچھے میں تعلق جوڑنے کے لیے پیچھے آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو کر سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ارشاد فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، آیت نمبر 19، 20، 21، 22، یہ چاروں آیتیں پڑھ لیں، اس کے بعد سارا مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، برابر نہیں ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا، فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ اصل میں بات یہاں یہ چل رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کفار کو دعوت دے رہے ہیں، کافر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مان رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رد کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کر رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو جھٹلا رہے ہیں۔ جب کفار نے جھٹلایا تو اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات نازل فرمائی۔ پھر اللہ نے فرمایا محبوب یہ تو اندھے ہیں، یہ تو عقل کے اندھے ہیں، ہم نے ان کے ذہنوں پہ تالے لگا دیے۔ ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورج ہے، سورہ نمل ہے، اس کی جو آیت ہے آیت نمبر 80 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى، اے محبوب آپ نہیں سناتے ان مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور یہ جو بہرے ہیں اذا ولوا مدبرین، جب یہ پیٹ پھیر کر بھاگے۔ جب ان لوگوں نے پیٹ پھیر لی تو محبوب آپ ان کو جو مرضی سنائیں، کوئی سنانے کا فائدہ نہیں، یہ آپ کی بات سننے والے نہیں ہیں، اس لیے یہ مردہ ہو چکے ہیں۔ وہ چل پھر رہے تھے، قرآن نے ان کو مردہ کہا، یہ مردہ ہی آپ کی بات سمجھنے والے نہیں ہیں۔ آگے فرماتا ہے وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں آپ ان کو بھی نہیں سنانے والے۔ آپ کن کو سنانے والے ہیں؟ آپ کی بات کون سنے گا؟ کون آپ کی بات پہ لبیک کہے گا؟ فرمایا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 81 ہے۔ فرمایا کہ آپ ان کو سناتے ہیں جو ایمان لایا ہماری آیتوں پر، اور جو فهم مسلمون جو مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، آپ کی بات کو یہ تسلیم کریں گے، یہ مانیں گے۔ جو کفار ہیں یہ مردہ ہیں، یہ آپ کی بات کو سننے والے نہیں ہیں۔ تو اب آ جائے آیت نمبر سورہ فاتر کی آیت نمبر 22 جو علامہ صاحب نے بیان کی ہے۔
تو اس کا اسی آیت کے اندر جواب موجود ہے. کاش کہ علامہ صاحب یہ پوری آیت پڑھ لیتے. پوری آیت پڑھنے کے بعد ان کو یہاں تک نوبت نہ آتی کہ قبر والوں پر اس طرح کی بات کہتے یا قبر والوں کے اندر اوپر جو ہے اتنے بڑے بڑے اعتراضات کرتے, قرآن پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے. کاش کہ یہ پوری آیت پڑھ لیتے. اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آپ نے پڑھی ہے نا, وما انت بمسمع من فی القبور, اس سے مراد کفار ہیں. اس سے پیچھے اللہ نے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء, بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے. اب مطلب کیا ہوا محبوب, جب آپ پیغام دیتے ہیں لوگوں تک, میرا پیغام پہنچاتے ہیں, تو جن کے نصیب کے اندر ہم نے ایمان لکھ دیا ہے وہ آپ کی بات کو مانے گا, آپ کی بات کو فالو کرے گا, آپ کی اطاعت کرے گا, فرما برداری کرے گا. جو عقل کے اندر ہیں مراد کفار ہیں. جن کے نصیب کے اندر ہم نے ہدایت نہیں لکھی, جو کافر ہیں, یہ مردہ ہیں, یہ گونگے ہیں, یہ بہرے ہیں, یہ آپ کی بات کو سننے والے نہیں ہیں. اب دیکھیں ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. ام حاسب الذین, یہ سورہ جاسیہ ہے اور سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21 ہے, یہ سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. فرماتا ہے ام حاسب الذین, کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا, اجترحوا السیئات, جو لوگ برے کام کرتے ہیں, ان نجعلہم, کہ ہم بنا دیں گے ان کو, کالذین, مثل ان لوگوں کے, آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, فرماتا ہے ایک طرف ہے غیر مسلم, ایک طرف ہے جو ایمان لائے اچھے عمل کیے. فرمایا کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم ان غیر مسلموں کو ان کے برابر کر دیں گے, ان جیسا بنا دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. فرمایا جو ایمان لائے اچھے عمل کیے, سواء محیاہم و مماتہم, فرمایا جو ایمان لائے اچھے عمل کیے, فرمایا برابر ہے محیاہم و مماتہم, فرمایا ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہے. فرمایا ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہے. اگر آپ کہتے ہیں قبر والے نہیں سنتے تو بتاؤ کیا جواب دو گے آپ اس آیت کا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 154 ہے, آیت نمبر 154, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو, بل احیاء, بلکہ یہ زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون, اور تم ان کا شعور نہیں رکھتے. یہ تو قرآن کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے. اب آئیے حدیث پاک کی طرف. غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار کو اٹھا کر کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تو آقا علیہ السلام نے کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کافرو, جو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا, جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا کیا پورا ہوا ہے کہ نہیں. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ لوگ سنتے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں یہ سنتے ہیں مگر یہ جواب نہیں دیتے, یہ جواب نہیں دے سکتے. آقا علیہ السلام میدان احد کے اندر آپ شہداء احد کے قبور پر تشریف لے جایا کرتے, فاتحہ پڑھتے, آپ وہاں دعا کرتے, صحابہ سے فرمایا صحابہ یہاں آیا کرو, آ کر ان کو سلام کیا کرو, جو ان کو ایک بار سلام کرے گا یہ قیامت تک کے لیے اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہیں گے. تو میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ قرآن سب بتاتا ہے. قرآن نے یہ بھی بتایا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, یہ قرآن ہے, بعض کو گمراہ کر دیتا ہے, بعض کو ہدایت دے دیتا ہے. جب آپ اپنی آنکھ کے اوپر تنقید کی پٹی ڈال کر قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن گمراہی کرے گا. جب تنقید کی پٹی اتار کر جو ہے, جب یہ ساری چیزیں نکال کر جب قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھیں گے, ہاں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کسی عالم دین سے رجوع کریں, کسی عالم دین سے جا کر سمجھیں کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, اس کا مطلب میری سمجھ سے باہر ہے, ذرا مجھے یہ بتا دیں. تو جب میں نے اصول کا یہ کلام سنا, ان کا یہ بیان سنا, بڑا دکھ ہوا. تو میں نے سمجھا ہو سکتا ہے یہ عالم نہیں ہوں گے, انہوں نے قرآن کی اس آیت کا ایک تھوڑا سا حصہ پڑھا ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ والوں کی زندگی اور موت ایک جیسی ہے, قرآن کہہ رہا ہے. اور اسی طرح جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں, وہ قرآن کہہ رہا ہے. اور ان کی زندگی موت ایک جیسی ہے, وہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ تمہیں شعور نہیں, یہ کیسے زندہ ہیں؟ تو ہم کہ ہمیں شعور ہیں. تو وہ آیتیں جو کفار کے متعلق ہیں وہ پڑھ کے ایمان والوں کے اوپر لگانا اور ایمان والوں کو اس چیز کا نشانہ بنانا, یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے, قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. علامہ صاحب نے ایک بات اور بھی کی ہے کہ یہ جو ہے قرآن پاک کو سر پہ رکھ کے پڑھتے ہیں, اس کو کھول کے نہیں پڑھتے, اور ہم جو ہے کھول کے پڑھتے ہیں. علامہ صاحب اچھی بات ہے آپ قرآن پاک کو کھول کے پڑھتے ہیں. جس طرح آپ قرآن پاک کو کھول کے پڑھ رہے ہیں, کاش کہ اسی طرح آپ سمجھ کے بھی پڑھتے تو بات کلیئر ہو جاتی. یہاں جب میں نے کھول کے پڑھا قرآن پاک کو, آپ کاش اسی طرح جس طرح آپ نے کھولا ہوا ہے قرآن پاک, اسی طرح آپ پیچھے جو آیتیں وہ بھی ملا لیتے تو بات کلیئر ہو جاتی. اس لیے کہ جب میں نے یہ کھول کے پڑھا تو جو آپ نے بات کی ہے, آپ کی بات کا رد ہی اسی آیت کے درمیان والے حصے سے ہو گیا ہے. مزید اگر میں کسی آیت کا سہارا نہ بھی لوں تب بھی اسی آیت سے آپ کی بات کا رد ہو جاتا ہے, لیکن میں یہ چند آیتوں کا تھوڑا سہارا لے رہا ہوں.